اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کے 22ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکننی فیہ بحبوحات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین. ماہ مبارک رمضان، ماہ صیام، ماہ رحمت و برکت. اللہ کی بارگاہ میں حبیب خدا یوں دعا فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ اپنے فضل کے دروازوں کو میرے لیے کھلا رکھنا. کہ یہ جو فضل کے دروازے ہیں یہ وہ فضیلتیں عنایت فرماتے ہیں کہ جو عبد و معبود کے تعلق سے ہم جانتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عبد و معبود کا جو رشتہ ہے عبودیت کا، وہ اس قدر قوی اور اس قدر اہم ہے کہ حتیٰ نبوت اور رسالت سے بھی پہلے اس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں. چنانچہ تشہد میں ہم جس وقت پڑھتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبد کو پہلے لایا گیا ہے اور رسول اس کے بعد لایا گیا ہے. کأنہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا یہ جو شہادت ہے رسالت کی، یہ عبدیت ہی کی وجہ سے اللہ کے رسول کو عطا ہوئی ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے عبد کا لفظ یہاں پر ذکر کیا. یہ نہیں کہا کہ اپنے رسول، یہ نہیں کہا کہ اپنے کوئی کسی اور نام سے یاد کرے، نہیں، بعبدہ ہی، کہ رات کو عبد کو اپنے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. جہاں اللہ جو ہے یہ کانہ بتانے کی بتا رہا ہے کہ یہ جو برکت و فضل ہے معراج کا، یہ ایک نعمت ہے اور یہ ایک ایسا عامل ہے کہ جو بہت کم لوگوں کو عطا ہوتا ہے. اور یہ معراج فقط اور فقط اللہ کے رسول کو کئی بار نصیب ہوئی. اس کی وجہ ان کا مرتبہ اور ان کا اعلیٰ رتبہ تھا، اور اللہ جب چاہتا اپنے حبیب کو بلا کر باتیں کرتا اور ان کی زیارت کرتا. تو اس طریقے سے اللہ نے اپنے حبیب پر کہ ہم ان اللہ کو کہ جو اتنا فضل اور اتنا کریم ہے، اس کے لیے ہم اس سے یہ مانگتے ہیں کہ پروردگار آخرت میں ہمارا معاملہ اپنے فضل کے ذریعے سے کرنا اور ہمارا معاملہ عدل سے نہ کرنا. الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم. آمین. کہ ایک عالم کا خواب کسی نے نقل کیا کہ عالم کو دیکھا عالم برزخ میں کہ بہت پریشان ہے اور پریشانی کے عالم میں وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں.
انہوں نے پوچھا کہ آپ پریشان ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اس قدر پریشان ہیں؟ کہا کہ جب معاملہ ہمارا حساب کتاب تک پہنچا اور حساب کتاب میں جب شروع ہوا ہمارا حساب کتاب، تو اس قدر سختی تھی حساب کتاب میں کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی درگزر کرنے پر فرشتے تیار نہیں تھے۔ ایک دفعہ ہم ایک لکڑی کے ڈھیر سے گزر رہے تھے کہ لکڑیاں وہاں پڑی ہوئی تھیں، اس لکڑیوں میں سے ایک چھوٹی سی لکڑی، پھانس جسے کہتے ہیں ہم، دانت خلال کرنے کے لیے میں نے اس میں سے نکالی، توڑی، اور اس کے مالک سے میں نے نہیں پوچھا۔ تو یہ اتنا جو ہے وہ ایک چھوٹی سی لکڑی دانت خلال کرنے کے لیے نکالی، تو اس کا بھی حساب کتاب لیا گیا کہ تم نے کیوں اجازت نہیں لی تھی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ ہمارا معاملہ عدل سے نہ کرنا، ہمارا معاملہ اپنے فضل سے کرنا۔ الہی آمین۔ دوسرا جملہ جو اس دعا کا اہم ہے، وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، اپنی رضایت کے جو موجبات ہیں، اسباب ہیں جن سے رضایت تیری حاصل ہو سکتی ہے، ان کو میرے لیے توفیق دے کہ وہ میں حاصل کر سکوں۔ جب انسان اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے لگتا ہے تو دوسری طرف سے اللہ بھی اسے توفیق عنایت کرتا ہے کہ وہ آگے بڑھے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں یہ کہا گیا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستوں کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ جو اللہ کی رضایت حاصل کرنا یعنی غضب سے بچنا، یعنی اس کو خوش کرنا اور اپنے آپ کو ایسا بنانا، اپنی ایسی تربیت کرنا کہ اللہ کے جو افعال ہیں، اللہ کی جو تقسیم ہے، اللہ کی جو تقدیر اللہ نے لکھی ہے، ان پر انسان راضی ہو جائے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو پہلے عرض کر چکا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے زیادہ عظیم کامیابی اسے کہتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گاڑی حاصل کرنا، بڑی اچھی گاڑی، نئے ماڈل کی گاڑی حاصل کر لینا، یہ کوئی کمال ہے اور یہ فوز عظیم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی گزرنے والی ہے، گزر جانے والی ہے۔ یہاں پر ایک شخص بنی اسرائیل کا تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا۔ اللہ نے کسی طریقے سے اس کو سمجھایا کہ فلاں عورت جنت میں تمہاری ہمسایہ ہوگی، تو اس نے اس کو یہ تلاش ہوئی کہ میں اس عورت سے ملوں اور دیکھوں کہ اس کی کیا ایسے اعمال ہیں، اس کی کیا نیکیاں ہیں، وہ کیا ایسے کام کرتی ہے کہ جو جنت میں میرے برابر میں ہوگی، میرے ہمسائے میں ہوگی۔ تو مسلسل وہ ڈھونڈتا رہا، آخر وہ اس کو مل گئی وہ عورت۔ اس نے اس عورت کو دعوت دی اپنے گھر پہ اور 3 دن اسے اپنے گھر میں رکھا اور اس کے تمام جو کاموں کو دیکھتا رہا، واچ کرتا رہا، آبزرو کرتا رہا، لیکن اسے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ جب رات کو وہ نماز شب کے لیے اٹھتا اور نماز شب پڑھتا تو وہ عورت سوتی رہتی تھی، جب وہ روزہ رکھتا تھا تو وہ عورت روزہ نہیں رکھتی تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ آخر تمہارے کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے تم سمجھتی ہو کہ تمہیں جنت میں جگہ ملے گی؟ اس نے کہا کہ میرے کوئی اعمال نہیں، میں جو کر رہی ہوں اعمال اسی طرح کے میرے اعمال ہیں۔ جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ ہاں، ایک ایسی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں جنت میں چلی جاؤں، اور وہ چیز یہ ہے کہ جو اللہ مجھے جس حال میں رکھنا چاہتا ہے میں اسی حال میں خوش رہتی ہوں۔ میں اللہ سے نہیں کہتی کہ اگر میں مریض ہوں، اللہ نے مجھے مرض دیا ہے تو میں کہوں کہ مجھے صحت دے دے، اگر مجھے غریب کیا ہے تو میں کہوں کہ مجھے مال دے دے، اگر مجھے کوئی اور نقص دیا ہے تو میں کہوں کہ یہ نقص مجھ سے دور ہو جائے۔ میں ایسا نہیں کرتی، میں اسی پر خوش ہوں کہ جو اللہ نے مجھے دیا۔ جیسے طاہر تبریزی
کہتے ہیں کہ یکی درد و یکی درمان پسندت، یکی وصل و یکی ہجران پسندت، منز درمان و درد و وصل و ہجران پسندم اون چرا جانان پسندت، کہ جو اللہ کو پسند ہے، جو میرے محبوب کو پسند ہے، میں اسے پسند کرتی ہوں۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ انصاری امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، امام نے حال احوال دریافت کیا اور پھر اس کے بعد پوچھا، تو جناب جابر نے کہا کہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے میرا کہ مجھے مرض زیادہ پسند ہے صحت سے، مجھے غربت زیادہ پسند ہے امیری سے، دولت مندی سے۔ اسی طریقے سے 3-4 باتیں کیں تو امام نے کہا کہ لیکن ہم اہل بیت کو وہی پسند ہے کہ جس حال میں اللہ رکھے ہمیں وہی حال پسند ہے، جیسے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی رضا ہم اہل بیت کی رضا ہے، جس میں اللہ خوش ہے، اللہ کی مرضی ہے، ہم اسی پر خوش ہیں۔ آخری جملہ بحبوحات جناتک، کہ یہ جو لفظ آیا ہے بحبوحات، یہ یعنی جنت کے بیچوں بیچ، وَأَسْكِنِّ فِيهِ بَحْبُوحَاتِ جناتک، جنت کے بیچوں بیچ مجھے جگہ عنایت فرما، مجھے ٹھکانہ عنایت فرما۔ دعا اگر کوئی مانگے تو بہترین دعا مانگنی چاہیے، اور اس طریقے سے بہترین دعا مانگنی چاہیے کہ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے اور ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ پر میں نے آپ کی میزبانی کی تھی، اور مثلاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، جو تم چاہتے ہو مانگو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے کہیں کہ مجھے ایک اونٹ مل جائے جس سے میں اپنا سامان حمل کر سکوں، اور مجھے کچھ بکریاں مل جائیں جس سے میں دودھ وغیرہ کا انتظام کر سکوں۔ اور جب اللہ کے رسول نے دعا کر لی، دعا قبول ہو گئی، تو آپ نے پلٹ کے اپنے اصحاب سے کہا کہ یہ کتنا محدود اس کی ہمت تھی کہ اگر یہ زیادہ بھی مانگتا تو اللہ دینے والا تھا، اللہ اسے انکار نہیں کرتا۔ لیکن دیکھو کہ وہ بوڑھی عورت، بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت، جس نے جناب موسیٰ سے عجیب دعا کی، جناب موسیٰ نے اس سے کہا کہ حضرت یوسف کی قبر تمہیں پتہ ہے، حضرت یوسف کی قبر کی نشاندہی کرو۔ اس نے کہا کہ میں ایک شرط پہ نشاندہی کروں گی کہ آپ میرے لیے 3 دعائیں کریں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا کیا دعائیں کرنی ہیں؟ کہا کہ سب سے پہلے دعا یہ ہے کہ میری جوانی واپس آ جائے، اور میری شادی آپ کے ساتھ ہو، اور جنت میں میں آپ کے ساتھ رہوں۔ جناب موسیٰ کو ہنسی آ گئی۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ عجیب عورت ہے کہ اس نے ایک ہی دعا کے ذریعے سے دنیا و آخرت سب حاصل کر لیا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دعا مانگنا چاہے تو کم از کم ایسی دعا مانگے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ جملے کے اس دعا کے آخری جملہ یا مجیب دعوت المضطرین، مضطر واقعی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں۔ ہمیں اس دعا کا خاتمہ کرنے کے لیے امام کے ظہور کی ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ آپ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔